24 नवंबर 1971 अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटेड की फ़्लाइट पोर्टलैंड से टेक ऑफ करती है। फ़्लाइट को सियाटल शहर जाना था। इस फ़्लाइट में 36 पैसेंजर्स और 6 केबिन क्रू हैं। फ़्लाइट को टेक ऑफ किए अभी कुछ मिनट ही गुजरे हैं कि एक बंदा एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है। देखने में ये बंदा एक बिजनेसमैन की तरह लगता है। ये बंदा हंसते हुए एयर होस्टेस को एक नोट देता है। उस नोट में कुछ ऐसे लफ्ज़ लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी। उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था और वो बंदा कौन है जिसे FBI पिछले 50 सालों में भी नहीं ढूंढ सकी, ना ही उसकी कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकी। वर्ल्ड विजन टीवी की वीडियो में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। ये बंदा सूट पहने एक ब्रीफकेस के साथ DB कूपर नाम से फ़्लाइट में बैठता है। ये एक डोमेस्टिक फ़्लाइट है जो कि पोर्टलैंड से सियाटल जा रही है। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ़्लाइट में किसी भी किस्म की कोई चेकिंग नहीं हुआ करती थी, ना ही पैसेंजर का कोई सामान चेक किया जाता था। ये बंदा जानबूझकर प्लेन की आखिरी सीट 18E पर बैठा है। प्लेन टेक ऑफ करते ही ये अपना इंट्रोडक्शन देता है वहाँ बैठी फ्लोरेंस शाफनर नामी एयर होस्टेस को। कहता है मेरा नाम डैन कूपर है और हंसते हुए एक लेटर उसको दे देता है। एयर होस्टेस को लगता है कि ये बंदा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो बिना पढ़े ही लेटर को अपने पास रख लेती है। ऐसा करते देख कूपर ने बोला कि मेरे ख्याल से आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। फ्लोरेंस ने जब उस लेटर को पढ़ा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। लेटर में साफ साफ लिखा था, मिस आई हैव अ बम विथ मी एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। शाफनर कूपर के साथ बैठ जाती है, लेकिन उसको यकीन नहीं होता कि एक्चुअल में इस बंदे के पास कोई बम भी हो सकता है। इतनी ही देर में कूपर अपना ब्रीफकेस को खोलता है जिसमें डायनामाइट्स की 8 स्टिक और एक डेटोनेटर मौजूद होता है। कूपर अपनी 3 डिमांड्स को एयर होस्टेस के आगे रखता है। मुझे आज शाम 5 बजे से पहले कैश में $2 लाख चाहिए। इस सारे कैश को मुझे एक बैग में पैक कर देना और मुझे 2 पैराशूट्स के पेयर चाहिए। जब हम सियाटल में लैंड करें तो एक रीफ्यूलिंग का ट्रक एयरपोर्ट पर मौजूद रहना चाहिए। कूपर अपनी डिमांड के आखिर में फ्लोरेंस को ये भी बोल देता है कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी उल्टा सीधा ट्राई करने की कोशिश की तो मैं प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। प्लेन हाईजैक हो गया है, ये बात किसी भी पैसेंजर को मालूम नहीं थी। फ्लोरेंस डैन कूपर की डिमांड को लेकर कॉकपिट में जाती है और प्लेन के पायलट्स और एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलू को ये सब कुछ बता देती है। अब टीना जाकर कूपर के साइड में बैठ जाती है। टीना कूपर के मैसेज को प्लेन के पायलट्स तक पहुंचाती है। पायलट्स ये सारी बात कंट्रोल टावर को बता देते हैं। जल्द ही ये बात पहुंच जाती है प्लेन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास। याद रहे कि ये अमेरिका में होने वाली सबसे पहली प्लेन हाईजैकिंग थी। डोनाल्ड नायरोब और FBI मिलकर ये प्लान करते हैं कि कूपर की सारी डिमांड्स को पूरा करेंगे। इसकी वजह है उनकी रेपुटेशन। वो नहीं चाहते थे कि ये हाईजैकिंग की बात पूरी दुनिया में फैल जाए। इस बात को दबाए रखने के लिए वो हाईजैकर की सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए तैयार थे और FBI को भी ये मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। अब वो सियाटल के बैंक से कांटेक्ट करते हैं पैसों के अरेंजमेंट के लिए।
بینک ان کو $2 لاکھ کیش دے دیتا ہے، لیکن یہ $20 کے نوٹ تھے اور ان نوٹوں کے نمبروں کو نوٹ کر لیا گیا تھا۔ فلائٹ جس کو صرف 40 منٹوں میں سیاٹل پہنچنا تھا، وہ اب سیاٹل کے ایئرپورٹ کے پاس گول گول گھوم رہی تھی اور بقایا 35 پیسنجر کو اس واقعے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ان کو پائلٹس اناؤنسمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم مائنر ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہیں، اس وجہ سے لینڈنگ ڈیلے ہو رہی ہے۔ شام 5:46 PM پر پلین کو لینڈ کروایا گیا۔ پلین کو کوپر کے بولنے پر مین ٹرمینل کی بلڈنگ سے دور پارک کیا جاتا ہے۔ وعدے کے مطابق ڈین کوپر کو $2 لاکھ سے بھرا بیگ اور 2 پیراشوٹس کے پیئر دے دیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پلین کو ری فیول بھی کر دیا گیا ہے۔ اپنی ڈیمانڈز کے پورے ہو جانے کے بعد ڈین کوپر نے پیسنجرز اور کرو ممبر کو پلین چھوڑ کر جانے کی اجازت دے دی، سوائے ٹینا مکلو کے۔ یہ پلین پھر سے ٹیک آف کرتا ہے۔ اب اس پلین میں ٹینا، 2 پائلٹس اور کوپر ہیں۔ کوپر پھر سے پائلٹ سے ٹینا کے ذریعے کانٹیکٹ میں رہتا ہے۔ کوپر ٹینا مکلو کے ذریعے پائلٹس کو انسٹرکشن بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پلین کا الٹیٹیوڈ 10,000 فیٹ ہو اور پلین کے لینڈنگ گیئرز کھلے ہوں۔ کم سے کم اسپیڈ کو مینٹین کر پلین کو سیدھا میکسیکو سٹی کی طرف لے کر جاؤ۔ پائلٹس کوپر کو بولتے ہیں کہ ہم اس کنفیگریشن کے ساتھ تو ڈائریکٹ میکسیکو سٹی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ پلین میں فیول کم ہے، ایسے میکسیکو سٹی تک جانا امپاسبل ہے۔ کوپر پائلٹس کو کہتا ہے کہ میری انسٹرکشن کو بس فالو کرتے رہو۔ اب یہاں شروع ہوتا ہے ایک ایسا سین جس کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ کوپر ٹینا کو کاکپٹ میں جانے کا بولتا ہے۔ پلین کے پیچھے کے حصے میں کوپر بالکل اکیلا تھا۔ ٹینا جیسے ہی کاکپٹ کا گیٹ بند کرنے کے لیے پلٹتی ہے تو اس نے صرف اتنا دیکھا کہ کوپر اپنی کمر پر کچھ پیراشوٹس کو باندھ رہا ہے۔ کچھ ہی منٹوں بعد کاکپٹ میں فلیش لائٹ وارننگ کرنے لگتی ہے۔ یہ لائٹ یہ بات بتا رہی ہے کہ پلین کے پیچھے کے اسٹیئر کیس کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، اور پھر ڈین کوپر نے جم کر دی۔ پائلٹس نے کوپر کو جم کرتے تو نہیں دیکھا کیونکہ وہ لوگ کاکپٹ میں لاک تھے۔ اس کے بعد پلین کو رینو میں لینڈ کرا دیا گیا تھا۔ پلین کی اچھے سے چیکنگ کی جاتی ہے، لیکن ایک ٹائی، 8 سگریٹ بٹس اور ایک پیراشوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ نہ تو کوئی بم ملا، نہ کوئی پیسے اور نہ کوپر۔ یہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا وہ کیس ہے جو کہ 45 سالوں تک چلتا رہا اور 2016 میں اس کیس کو بند کر دیا گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد کوپر کو ڈھونڈا جانے لگا۔ وہ لوگ کوپر کو سیاٹل اور رینو کے بیچ تلاش کر رہے تھے۔ پولیس کو اس کی ڈراپ لوکیشن کا آئیڈیا تھا۔ واشنگٹن کے ساؤتھ ویسٹ ایریا میں کوپر نے جمپ کیا تھا۔ اس لوکیشن میں گھنے جنگل اور پہاڑ تھے۔ اندھیرے میں اتنے اوپر سے جمپ کرنے کے بعد، وہ بھی ایک ایسے ایریا میں، سب کو یہی لگ رہا تھا کہ کوپر مشکل ہی زندہ بچا ہوگا۔ نومبر کے مہینوں میں امریکہ کے اس ایریا میں ٹیمپریچر بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگر کوپر کسی لیک میں بھی گرا ہوگا تو پانی اتنا ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے کچھ ہی ٹائم میں مر گیا ہوگا۔ لیکن وہاں سرچنگ چلتی رہی۔ ایریل ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے اس ایریا کا چپا چپا چھان لیا، لیکن نہ تو کوئی باڈی ملی، نہ کوئی پیراشوٹ اور نہ ہی کوئی پیسے ملے۔ کوپر کو جو پیسے دیے گئے تھے ان کے نوٹوں کے نمبروں کو نوٹ کر لیا گیا تھا
اور وہ سارے $20 کے نوٹ تھے۔ FBI نے پبلک سے ہیلپ لینا شروع کر دی۔ ڈین کوپر کے اسکیچ اور $2 کے سیریل نمبروں کو اخباروں میں شائع کر دیا۔ کسینو سے لے کر بینک تک سب کو بولا گیا کہ اگر کسی کے پاس یہ نوٹ آئے تو ہمیں بتانا۔ ان نوٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے FBI نے $1000 انعام دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ یہ آفر 3 سال تک چلتی رہی لیکن ایک بھی نوٹ نہیں مل سکا۔ پھر 9 سال بعد یعنی 1980 میں ایک 8 سال کے بچے کو کولمبیا ریور کے کنارے، جس کو ٹینا بار بیچ کہتے ہیں، وہاں $20 کی گڈیاں ملیں۔ ان نوٹوں کے سیریل نمبروں کو دیکھنے کے بعد یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ یہ وہی پیسے ہیں جو DB کوپر لے کر گیا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ نوٹ مل گئے تھے جو ڈین کوپر لے کر گیا تھا، لیکن یہ صرف $5800 ہی تھے۔ اس ایریا میں سرچ آپریشن اسٹارٹ کروا دیا گیا، لیکن یہاں بھی اور کچھ نہیں مل سکا، نہ کوئی پیراشوٹ اور نہ ہی کوئی باڈی۔ اس واقعے نے کیس کو سالو کرنے کے بجائے اور الجھا دیا تھا۔ ٹینا بار بیچ، جہاں سے یہ پیسے ملے تھے، 1974 میں کچھ کام کیا گیا تھا۔ ٹینا بار بیچ پر ایکسٹرا ریٹ ڈالی گئی تھی اور ملنے والے پیسے اس ہی ریت میں سے ملے تھے۔ اس بات سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ کوپر نے جان بوجھ کر کیس کو الجھانے کے لیے ٹینا بار بیچ پر یہ پیسے ڈالے تھے۔ FBI نے 800 لوگوں سے انویسٹیگیشن کی جن کی شکل کوپر سے ملتی تھی یا وہ کوئی ٹرین کمانڈو تھے۔ ان 800 لوگوں میں سے 20 لوگوں کو سیریسلی کنسیڈر کیا گیا، جیسے ویتنام وار کے آرمی ویٹرن رچرڈ میکوائے۔ انہوں نے بھی سملر ہائیجیکنگ کی تھی لیکن پکڑے گئے تھے۔ رچرڈ میکوائے بھی DB کوپر نہیں تھا۔ اصل میں DB کوپر کون تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک کارگو لوڈر تھا تو کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک ٹرین ملٹری کمانڈو تھا، کیونکہ جس طرح اس نے یہ جمپ کی تھی اتنے پچ ڈارک میں یہ کوئی نارمل بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ مسٹری آج بھی ایک انسالوڈ مسٹری رہی ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ DB کوپر کون تھا، کہاں سے آیا اور کدھر گیا۔ آج بھی اس کیس کی ڈیٹیل FBI کی سائٹ پر موجود ہے۔ کیا کوپر اس رات زندہ بچا ہوگا یا نہیں، اس بارے میں آپ سب کو کیا لگتا ہے؟